السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اللہ کے دین کی بنیاد قرآن ہے۔ اس میں مختلف مسلکی فرقے اور ان کی گروہ بندیاں بالکل نہیں ہیں، بلکہ سب کو اجتماعی طور پر اس نظام کے ساتھ، استحکام کے ساتھ وابستہ رہنا ہوتا ہے۔ یہ جو شروع کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس سے پیچھے جو آیات ہیں 100 سے یہ آگے 103 جو آج کی آیت ہے، اس تک بھی آپ نے پچھلے ویڈیو اگر نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے، ایک ہی اس کے اندر تھیم ہے۔ تو چونکہ یہ آیت لمبی ہے، ہم ان کا ریکیپ یہاں پر نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو پچھلے ویڈیو جو ہیں 100 آیت سے آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ الفاظ ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب جمع ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ جو حبل ہے، حبل اللہ، ایکچولی یہ کتاب اللہ ہے، تو یہ سمبولک ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر، تو کہتا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو جب اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر ہی تم فرقوں سے بچو گے، وگرنہ اگر اس کو تم نے مضبوطی سے نہ پکڑا اور فرقوں میں بٹے رہے تو پھر تو تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس لیے پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ کتاب اللہ کو ماننا، لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے فرقوں کو فالو کرنا، یہ اہل کتاب کے اندر چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ جیوز، کرسچین، آگے پھر یہ اجمی مسلم، سب کے ہاں یہی ہے۔ پیچھے قرآن نے بتایا ہے کہ کتاب اللہ آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنائیں، کتاب اللہ کی تفسیریں بنائیں، اپنے رسولوں کی کچھ سیرت وضع کی، ان کی متعلق کوئی اقوال منسوب کیے۔ اسی بالکل یہی پیٹرن ہے جو جیوز کا ہے ہمارے ہاں، وہی چلا آ رہا ہے۔ اسی پیٹرن کو فالو کر کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تاریخ اسلام بھی لکھی گئی، سیرت رسول بھی لکھی گئی، اور اقوال رسول بھی مرتب کیے گئے۔ تو وہی پیٹرن ہے جو جیوز کا ہے، جو کرسچن کا ہے۔ اسی لیے 1000 سال ہو گیا ان کتب روایات کی روح سے جو مسالک بنے ہیں، آج تک ان کا اتفاق نہیں ہو پایا، اور اختلاف اور شدت ہر سال بڑھتی چلی جا رہی۔ سب سے زیادہ شدت کن میں ہے؟ مذہب پرستوں کے اندر، فرقہ پرستوں کے اندر۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز، جس کو بھی قرآن سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، نظریاتی اختلاف تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ حق کے اوپر کسی باطل کے ساتھ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس سے ایک چیز آپ آبزرو کریں کہ جو بھی قرآن کے اوپر ہوگا اس کے اندر کشادگی ہوگی، وسعت ہوگی، گھٹن نہیں ہوگی، تنگ نظری نہیں ہوگی، تعصب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر قرآن کی کسی کو سمجھ آ گئی ہے اور اس نے اپنے ذہن کو قرآن کی روح سے اس کا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے اپنا، قرآن کی روح سے، قرآنی ضابطوں کی روح سے،
تو پھر اس کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ کسی کے ساتھ تنگ نظری نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہوتا، شدت پسندی یہ نہیں ہوتی، کشادگی ہوتی، وسعت ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فرقہ واریت سے بچو، کہہ رہا ہے کہ ولا تفرقوا، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے ولا تفرقوا، میں بار بار آپ کو اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ تراجم میں کئیوں میں لکھا ہوا ہے کہ جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ یہ چیزیں، لیکن بات واضح نہیں ہو رہی۔ فرقہ اسی سے تو بنا ہے، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، یعنی قرآن کو چھوڑ کر نسلی، لسانی، علاقائی، مذہبی اور مسلکی تعصبات پر مبنی گروہ نہ بن جاؤ، یہ اس کے معنی۔ اور آگے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب بنیادی باتیں کرنے کے بعد قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ خود بتا رہا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم اجتماعی نظام کی بجائے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ کر آپس میں دشمن تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فَأَلَّفَ، الفت ڈال دی۔ اب قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت سارے الفاظ اردو کے قرآن کے عربی الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، اسی سے لفافہ بھی ہے۔ یہ جو لفافے کے اندر ہم مختلف چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ گڈمڈ ہو کے ایک ہی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتی ہیں، جیسے انسان شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باہم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ فَأَلَّفَ، جیسے لفافے میں مختلف چیزیں ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، تو وہاں سے یہ لفظ لے رہا ہے قرآن کریم، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ کیسے ڈالی؟ اپنا قانون دے کر، اپنا ضابطہ دے کر۔ کہاں پر ہے وہ؟ کتاب اللہ کے اندر، کتب روایات کے اندر نہیں، اللہ کی کتاب کے اندر۔ اس کی روح سے اس نے تمہارے اندر الفت ڈالی کہ جب تم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کتاب اللہ کے قوانین، اس کے ضابطوں کے مطابق ڈھالا تو تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ، تمہارے ذہنوں کے اندر دشمنی ختم ہوگی، اس کی جگہ پہ کیا ہو گیا؟ نرمی آ گئی، محبت آ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ تم رحماء بینہم ہو گئے، ایک دوسرے کی پرورش کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کی نشو و نما کرنے لگ گئے، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے لگ گئے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے لگ گئے، دوسروں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنے لگ گئے۔ یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تمہیں دین کا اجتماعی نظام دے دیا جس سے تمہارے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ تو دین کا جو اجتماعی نظام دیا، یہ جو قرآن کا جو نظام ہے یہ اجتماعی نظام ہے، یہ کوئی ریچولز کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی کہ وہ بس اپنی تسبیح پھیرتے رہیں، اپنے حجرے میں کو اللہ اللہ کرتے رہیں اور سمجھیں کہ ہم نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ سے کوئی کنیکشن جوڑ لیا ہے۔ یہ ان کی دعوے ہیں، ان کی سیلف ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ نظام جو اللہ کے قوانین ہیں اس کی روح سے نظام ایک سیٹ اپ کرنا، اسٹیبلش کرنا، اسی سے پھر دل جڑیں گے۔ ایسے نہیں، یہ کوئی انڈیویجول یا انفرادی دین نہیں ہے کہ اپنی اپنی آپ کوئی چیزیں کرتے رہیں تو بس آپ اللہ کی پیارے ہو جائیں گے، اللہ کو تمہارے اوپر کوئی کرم اور اپنا فضل کر دے گا۔ بالکل غلط ہے یہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک نظام بنانا، مربوط سسٹم بنانا ریاست کی سطح کے اوپر،
اس کی روح سے زندگی گزارنا، اور وہ نظام، اس کے قوانین کہاں پر ہیں؟ کتاب اللہ کے اندر، اس سے باہر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ ملائیں گے، کتاب و سنت کہیں، قرآن و حدیث کہیں، شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو کتب روایات ہیں یہ تو پرشیا کے لوگوں نے وضع کی۔ رسول کا قول، رسول کی حدیث قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ رسول کی سیرت قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ جو ہے وہ لوگوں کی وضع کی ہوئی ہے، وہ ظنی ہے، قیاسی ہے، وضعی ہے، حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اور آگے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی ہو گئے۔ نعمت کیا؟ اللہ کے قوانین، ان قوانین کی روح سے جو انہوں نے نظام قائم کیا، اس کی روح سے وہ ایک ہو گئے، ان کے دل آپس میں جڑ گئے، ان کے اندر برادرہڈ، اخوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ تم قرآن کی نعمت سے ایمان کے مضبوط رشتہ اخوت میں جڑ کر ایک برادری بن گئے۔ یہ اولین مخاطب جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اب ان کو ایز اے رول ماڈل پورے قیامت تک کی انسانیت کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ رول ماڈل وہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن کے پاس حکومت کے، ریاست کے اختیار تھے، جن کے پاس اختیارات تھے حکومت کرنے کے، اور حکومت کے لیے امام کو منتخب کرنے کے، امام کا معنی ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سربراہ مملکت، ان کو منتخب کرنا، حکومت کرنا، یہ رسول کے بعد رسول کے صحابہ کے اختیار، ان کے پاس اختیار تھا۔ اور یہ قرآن کی روح سے ہے کہ جب بھی کوئی قوم دنیا میں جو ایمان لاتی ہے تو ان کو اللہ جو ہے وہ زمین کے اوپر تمکنت یعنی اقتدار دیتا ہے، تو وہ پھر اقامت صلاۃ کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو اس میں تو سب سے پہلے وہ آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ تو ان کو ایز اے رول ماڈل کے طور پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے تم نے کرنا ہے، پھر تمہارے دل جڑیں گے، پھر تمہارے ہاں ایک نظام بنے گا، دین جو اللہ کا دین ہے وہ۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاءَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی اب نہیں تھے، پہلے کی بات ہو رہی ہے، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تمہارے ہاں کوئی نظام ہی نہیں تھا، اجتماعی نظام ہی نہیں تھا، تم نسلی گروہی تعصبات میں، قبائلی تعصبات میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے تم ہلاکت کے قریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اپنا نظام دے کر، دین کے اصول اور ضابطے دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَانْفَذَكُمْ مِنْهَا، بالآخر اس اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنے قوانین جو اس کی کتاب کے اندر ہیں، اپنے دین کے اجتماعی نظام کے ذریعے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، یعنی اپنی یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے ذریعے سے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ آیات کے اندر کیا ہیں؟ اللہ کے قوانین اور ضابطے۔ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم
تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تم زندگی کے صحیح راستے پر چلتے ہوئے انسانیت کی منزل کو پالو۔ تو یہ جو آیت ہے بڑی اہم ہے۔ اس کے اندر ایمان سے پہلے جو حالت تھی، دین سے پہلے جو حالت تھی کہ اجتماعی نظام نہیں تھا، اور وہ آپس میں قبائلی تفاخر کہ میں بہت بڑے قبیلے کا ہوں، وہ کہتا ہے میں بہت بڑی نسل سے ہوں، بڑے قبیلے سے ہوں۔ تو اسی طرح کی ان کی لڑائیاں تھیں عربوں کی شروع میں۔ تو یہ چیز اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تم اجتماعی نظام نہ ہونے کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ تو پھر اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دے کر، اپنا دین دے کر، دین کے اصول دے کر تمہیں اس تباہی سے، اس ہلاکت سے بچا لیا۔ تمہارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کی جگہ محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور پھر ان کے لیے جو اللہ نے جو چیزیں بتائیں انعام کے طور پر، آج ہمارے لیے بھی بتا رہا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی بتا رہا ہے، ان کو ایز اے رول ماڈل کے طور پر پیش کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ دیکھیں آپ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، 64 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے اوپر حکومت تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رومن بیزنٹائن امپائر بھی ان کے آگے سر نگوں تھی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ جب بھی کوئی قوم خالص دین کے اوپر ہوگی، کتاب اللہ کے اوپر ہوگی، مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، گرو کرے گی، ڈومیننٹ ہوگی، سپیریئر ہوگی باقی قوموں کے، اقوام کے مقابلے میں فاتح ہوگی، جب بھی اجتماعی نظام اس کے یہاں نہیں رہے گا، وہ کب نہیں رہے گا؟ جب شرک آئے گا۔ جب شرک آئے گا فرقے بنیں گے، پھر یونٹی ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کی جگہ پہ اسٹیبلٹی کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ ڈس انٹیگریشن، انتشار، لڑائی جھگڑے، خون ریزی، فساد، مذہبی دنگے، مذہبی منافرت۔ تو یہ چیز ہوگی، تشدد، شدت پسندی۔ تو اس سے پھر معاشرہ جو ہے وہ پھر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔